آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ٹونسلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹونسلز کی پرابلم ہماری سوسائٹی میں کافی عام ہے، خاص طور سے بچوں میں ٹونسلز کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹونسلز کہاں ہوتے ہیں۔ ٹونسلز ہمارے منہ کے اندر زبان کے پچھلے حصے میں سائڈوں میں دو گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ گلے میں واقع ہوتے ہیں، یعنی تالو کے نیچے، زبان کے پیچھے اور دونوں سائڈز پہ ٹونسلز واقع ہوتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر طارق زاہد خان ہے۔ میں ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں بحیثیت فیکلٹی ممبر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کی جانب سے ایک سرٹیفائڈ سپروائزر ہوں FCPS پارٹ 2 کے کینڈیڈیٹس کا۔ سول ہاسپٹل کراچی میں گزشتہ 27 سال سے میں بحیثیت ENT سرجن اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ ہماری پریکٹس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہمارے پاس لائے جاتے ہیں اور ان بچوں کو ماں باپ یہ بتاتے ہیں کہ بار بار بخار کی پرابلم پیدا ہوتی ہے اور بچے کا گلا خراب ہوتا ہے بخار کے ساتھ۔ اگر گلا خراب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے تو اس میں زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ٹونسلز خراب ہیں۔ ٹونسلز عام طور پہ 3 سال کی عمر سے ڈیولپ ذرا زیادہ بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں اور 8 سال کی عمر تک یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ 8 سال کی عمر کے بعد ٹونسلز کا سائز عام طور پہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے انفیکشنز بھی خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو ٹونسلز بار بار خراب نہیں ہوتے، سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ ٹونسلز خراب ہو جاتے ہیں اور ٹونسل کی خرابی سے اس بچے کو بخار چڑھتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر اسے اینٹی بایوٹکس دے دیتا ہے، اسے کھٹی چیزیں کھانے سے، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے اور اس طرح سے سردی میں جانے سے اور جن چیزوں سے اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، نزلہ زکام سے دیکھتا ہے، بچے کو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی الرجی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ان چیزوں کے پرہیز کرنے کے بعد یہ ٹونسل صحیح ہو جاتے ہیں تو اس کے آپریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹونسل کا آپریشن اس صورت میں کرنا پڑتا ہے کہ جب بچے کا گلا بار بار خراب ہو اور اس گلا خراب ہونے کے ساتھ اس بچے کو تیز بخار کے اٹیکس ہوں اور سال میں 4-5 اٹیکس ہوں اور گزشتہ 1-2 سال سے یہ اٹیکس ہوں، تو اس بچے کو ٹونسل کے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح کے بچوں کا ٹونسل کا آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ٹونسلز جو ہوتے ہیں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی مدافعتی نظام کا ایک حصہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری باڈی میں امیونٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر ہم ڈاکٹر صاحب ٹونسلز نکال دیں گے تو اس سے ہماری امیونٹی میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ حالانکہ کئی ریسرچز سے یہ بات بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ٹونسلز ہمارے مدافعتی نظام کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ باڈی میں امیونٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو لہذا ٹونسل اگر بیمار ہو جائیں اور ان کو نکال دیا جائے تو اس سے ہماری امیونٹی پہ کوئی ایسا خاص اثر نہیں پڑتا۔ لہذا یہ بالکل ہی غلط العام بات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جی ٹونسلز نکال دیں گے تو پھر ہمارا مدافعتی نظام خراب ہو جائے گا۔ اور ایک سوال جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ٹونسلز نکال دیں گے تو کہیں یہ دوبارہ تو نہیں بڑھ جائیں گے؟ اگر اچھی طرح سے ٹونسلز کا آپریشن کر دیا جائے اور ٹونسلز کو پوری طرح سے ایک ماہر سرجن نکال دے تو اس طرح کے ٹونسلز دوبارہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے اور ساری زندگی کے لیے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹونسلز اگر بیمار ہو جائیں، بار بار اس میں بخار چڑھے، بار بار مریض کو بخار کے اٹیکس ہوں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اسکول جانے سے قاصر ہو جائے اور بچے کی روز اسکول کی چھٹیاں ہوں، بار بار بچے کو آپ اینٹی بایوٹکس دینے کی ضرورت پیش آئے، جس سے اینٹی بایوٹکس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اسے سال میں 4-5 دفعہ اگر آپ اینٹی بایوٹکس دیں گے، سال میں 4-5 دفعہ اگر بچے کو بخار چڑھے گا تو اس کی اس سے گروتھ بھی متاثر ہوگی اور بچے کا قد بڑھنے کے بھی پرابلمز، اس کی وزن بڑھنے کی بھی پرابلمز، یہ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹونسلز اگر بیمار رہتے ہیں، اگر ٹونسلز بار بار خراب ہوتے ہیں تو یہ ایک انفیکشن کی جگہ بن جاتے ہیں اور یہاں سے جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے دل، جوڑوں میں، دل میں اور گردوں کی طرف جا سکتا ہے اور دل، جوڑوں اور گردوں کی بہت خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے ریومیٹک فیور اور اس طرح کی چیزیں۔ لہٰذا
اس طرح کے خراب ٹونسلز کو نکال دینے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اگر باڈی میں کوئی چیز خراب ہو جائے، جیسے کہ اپینڈکس ہے، اگر اپینڈکس خراب ہو جائے گا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر گال بلیڈر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نکالنا پڑتا ہے، اپینڈکس خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نکالنا پڑتا ہے، اور اگر ٹونسلز خراب ہو جائیں تو ان کا آپریشن بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں کیا جانے والا دنیا میں چند سب سے زیادہ آپریشن میں سے ایک آپریشن ٹونسل کا آپریشن ہے، اور جن بچوں میں ٹونسل بڑے ہوں، اگر ان کے ساتھ ناک کے پیچھے کے حصے میں جو غدود ہیں ایڈینوائڈس، اگر وہ بھی بڑھ جائیں تو ان کو بھی اسی آپریشن کے درمیان نکالا جا سکتا ہے۔ ایڈینوائڈز ہماری ناک کے پیچھے واقع ہوتے ہیں، اور ان کو میں نے اپنی اکثر دوسری ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی بار بار الرجی کے اٹیکس ہوتے ہیں، ناک اور کان کے بیچ کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بلاک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور ایڈینوائڈز کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں۔ لہذا ٹونسلز پہ اور ایڈینوائڈز پہ بچوں میں خاص طور سے نظر رکھنی چاہیے۔ ٹونسل کا آپریشن، تیسری بات جو مریض کے اٹینڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، تو اس عمر میں اس کا آپریشن ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹونسل کا آپریشن زیادہ تر ہوتا ہی بچوں میں ہے، اور 4 سال کی عمر کے بعد یہ آپریشن آرام سے کیا جا سکتا ہے بغیر کسی پرابلم کے۔ یہ سارا آپریشن بچے کا منہ کھول کے منہ کے اندر سے جا کر کیا جاتا ہے، اور آج کل تو لیزر اور دوسرے بہت سارے ایسے میتھڈز ہیں جن کے ذریعے بھی ٹونسلز نکالے جا سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ مریض کو 1 دن اسپتال میں داخل رکھا جاتا ہے، اگلے دن اس مریض کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ٹونسلز بیمار ہیں، اگر ان کی وجہ سے بار بار بچے کی ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے، اسکول جانے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اینٹی بایوٹکس دینی پڑ رہی ہے، تو اس طرح کے ٹونسلز کو نکال دینا چاہیے، آپریشن کر دینا چاہیے۔ اگر ٹونسلز میں پس پڑ گئی ہے اور پس پڑنے کے 1 یا 2 اٹیکس لائف میں ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے ٹونسلز کو بھی نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور چونکہ یہ ٹونسلز جو ہیں انفیکشن کی جگہ بن جاتے ہیں، اور یہاں سے انفیکشن ہمارے دل، گردے اور جوڑوں میں جا سکتا ہے، اس طرح کی بیماریوں میں بھی ٹونسلز کو نکالنا پڑتا ہے۔ اب ٹونسلز کا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ٹونسل کا سائز بڑا ہو تو صرف اسی میں نکالا جائے۔ اگر ٹونسل کا سائز بڑا ہے اور اس بڑے سائز کی وجہ سے مریض کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، اس کو بخار نہیں چڑھ رہا، اس کو سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، تو ایسے ٹونسلز کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر خراب ہوں سال میں 1 دفعہ تو آپ اس کو دواؤں کے ذریعے بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹونسلز کا سائز بڑا ہے اور اس بڑے سائز کی وجہ سے مریض کو سونے میں، نیند میں خراٹے آتے ہیں، نیند میں بار بار مریض کی آنکھ کھلتی ہے، خاص طور سے بچوں کی، اور سانس لینے میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کی سانس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو بھی ایسے ٹونسلز کو آپریٹ کر کے نکال دینا چاہیے، کیونکہ آگے جا کے پھر یہ سلیپ ایپنیا سنڈروم کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ٹونسلز کہ کیا پرابلمز ہوتے ہیں، ٹونسلز کا علاج دوائیوں سے کب کرنا چاہیے، اور ٹونسلز کا علاج آپریشن کر کے کرنے کی ضرورت کب ہوتی ہے۔